السلام علیکم، ویلکم ٹو چاپا ٹی وی۔ دوستو، یہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو اچانک اپنے ہی گھر سے لاپتہ ہو گئی تھی۔ یہ واقعہ برطانیہ میں کافی مشہور ہوا تھا۔ دوستو، اس لڑکی کا نام جوانا تھا۔ یہ 25 سالہ لڑکی اپنے شوہر کرنچ کے ساتھ انگلینڈ میں رہتی تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک فلیٹ میں رہتے تھے۔ یہ 17 دسمبر 2010 کا دن تھا جب جوانا کا شوہر کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ یہ لڑکی اس رات 8 بجے اپنے دوستوں کے ساتھ کھانے کے لیے کسی ریسٹورنٹ میں گئی ہوئی تھی۔ یہ لڑکی ریسٹورنٹ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھر چلی گئی، لیکن اس کے بعد یہ کہیں غائب ہو گئی۔ دوستو، اس لڑکی کا شوہر اگلے 2 دن تک اس کے موبائل پر کال کرتا رہا، لیکن ان دونوں کا آپس میں رابطہ نہیں ہو سکا۔ 19 دسمبر 2010 کی شام کو اس کا شوہر جب گھر لوٹا تو گھر پر اس کی بیوی نہیں ملی۔ یہ آدمی پریشان تھا کہ آخر اس کی بیوی کہاں چلی گئی۔ اس دوران اس نے ایک بار پھر سے اپنی بیوی کو کال کی تو تب اس کے کمرے میں اس کی موبائل کی آواز آئی۔ دوستو، جوانا کا پرس، گھر کی چابیاں اور موبائل فون گھر پر ہی موجود تھا۔ اس کے شوہر نے فوراً پولیس کو فون کر دیا اور پولیس نے اس واقعے کی انویسٹیگیشن شروع کر دی۔ دوستو، کئی دن گزرنے کے باوجود اس لڑکی کے بارے میں کوئی بھی سراغ نہیں مل سکا۔ جوانا کے لاپتہ ہونے کا یہ کیس برطانیہ کے میڈیا میں کافی پھیل چکا تھا اور پولیس کے لیے اس لڑکی کو ڈھونڈنا ایک چیلنج بن چکا تھا۔ اس کیس کے چھان بین کے لیے پولیس نے 80 لوگوں کی ایک ٹیم تیار کی۔ صرف یہی نہیں بلکہ پولیس نے اس لڑکی کے بارے میں بتانے والے کو 60,000 پاؤنڈ انعام دینے کا وعدہ کیا۔ ان سب باتوں کے باوجود اس لڑکی کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اس واقعے کے کچھ دن کے بعد پولیس کو اس کے شوہر پر بھی شک ہونے لگا، کیونکہ اس فلیٹ کی ایک چابی اس کے پاس بھی تھی، لیکن اس کا شوہر اس دن شہر سے باہر تھا۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ اس کے گھر کی ایک چابی اس فلیٹ کے مالک کے پاس بھی ہے۔ پولیس نے اس فلیٹ کے مالک سے بھی پوچھ گچھ کی، لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا۔ دوستو، اس دوران پولیس نے جوانا کے فلیٹ سے 3 فلیٹ دور ایک اور آدمی ونسن تباک کو بھی پولیس اسٹیشن بلایا۔ یہ 32 سال کا آدمی ایک انجینئر تھا، لیکن پولیس کو اس پر بھی کوئی شک نہیں ہوا۔ خیر، پولیس نے جوانا کے فلیٹ کے آس پاس رہنے والے سبھی لوگوں کے DNA سیمپل لے لیے۔ اس دوران اس لڑکی کے متعلق ایک افسوسناک خبر سامنے آئی۔ دوستو، 25 دسمبر 2010 کے دن پولیس کو اس شہر سے کچھ دور ایک جنگل سے اس لڑکی کی ڈیڈ باڈی مل گئی۔ آپ یہ بات جان کر حیران ہوں گے کہ یہ ڈیڈ باڈی 8 دن سے برف میں جمی ہوئی تھی۔ دوستو، پولیس اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں لگ گئی کہ آخر یہ لڑکی اپنے فلیٹ سے اس جنگل تک کیسے پہنچی۔ جوانا کی اس پراسرار موت کا کیس برطانیہ میں کافی مشہور ہو گیا تھا۔ دوستو، اگلے 26 دن تک ڈاکٹرز کی ایک ٹیم اس لڑکی کی ڈیڈ باڈی پر ریسرچ کرتی رہی۔ اس لڑکی کے پوسٹ مارٹم رپورٹ سے یہ پتہ چلا کہ اس لڑکی کو ٹارچر کرنے کے بعد قتل کیا گیا تھا۔ اب پولیس نے انویسٹیگیشن کے دوران حاصل کیے گئے سب DNA سیمپل کو اس ڈیڈ باڈی کے ساتھ میچ کرنا شروع کر دیا۔ بالآخر 20 جنوری 2011 کو اس لڑکی کے ڈیڈ باڈی سے ایک آدمی کا DNA میچ کر گیا۔ دوستو، یہ آدمی ونسن تباک تھا، وہی آدمی جو جوانا کے فلیٹ سے 3 فلیٹ دور رہتا تھا، یعنی اس کا پڑوسی۔ اس خبر کے ملتے ہی پولیس نے اس آدمی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کچھ دن کے بعد ہی پولیس نے ونسن کو اس کے والدین کے گھر سے گرفتار کر لیا۔ ونسن سے 2 دن تک پولیس پوچھ گچھ کرتی رہی اور بالآخر اس نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ ونسن کے دماغی حالت انتہائی عجیب تھی۔ اس کے مطابق جوانا نے اس کو پڑوسی ہونے کے ناطے چائے پر گھر بلایا تھا۔ ان کی کسی بات پر لڑائی ہو گئی اور ونسن نے اس کو گلا دبا کر اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اس کی لاش کو جنگل میں برف کے اندر فریز کر دیا۔ 22 جنوری 2011 کو اس کو جوانا کے قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ دوستو، یہ کیس انگلینڈ میں کافی مشہور ہوا تھا۔ دوستو، یہ تھی چاپا ٹی وی کی آج کی کہانی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔